سکوتے ڈھاکہ APS سانحہ پشاور کے شہداء کی یاد میں چھٹی، کل تمام سرکاری اور نجی سکولز بند ہوں گے، کالجز بھی نہیں کھلیں گے، یونیورسٹیز کھولنے کی اجازت ہوگی، نوٹیفکیشن جاری۔ پنجاب کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز میں یونیفارم کے حوالے سے نرمی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ طلباء کو 28 فروری تک کوئی بھی جرسی، سویٹر، کوٹ، جیکٹ، کیپ، موزے پہننے کی اجازت۔ یونیفارم میں نرمی کا فیصلہ بچوں کو سرد موسم سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ سہ ماہی ٹیرف قیمت میں 19 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی، قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کے صارفین سے رواں ماہ اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ قیمتیں بڑھنے سے صارفین پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بزدار سرکار کے دور میں 310 گاڑیاں غیر قانونی طور پر خریدنے کا انکشاف، 2 ارب 12 کروڑ 23 لاکھ روپے بغیر منظوری خرچ کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، گاڑیاں خریدنے کی کسی فورم میں منظوری نہیں لی گئی۔ PAC نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر، شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 184 ریکارڈ، درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی حکمت عملی کام کر گئی، ICC چیمپئنز ٹرافی کی تمام رکاوٹیں ختم، پاکستان اور انڈین کرکٹ بورڈ میں معاملات طے پا گئے۔ ICC کی جانب سے باضابطہ اعلان آج متوقع، ایونٹ کا تمام کام حتمی مرحلے میں پہنچ گیا۔ شادی میں غیر قانونی طور پر شیر کا بچہ تحفے میں لینے پر ٹک ٹاکر رجب بٹ گرفتار، پولیس نے محکمہ وائلڈ لائف کے ہمراہ گھر پر چھاپا مارا، ملزم سے غیر قانونی کلاشنکوف بھی برآمد، مقدمہ درج۔ کاہنہ میں ASI کی زیر حراست ملزم سے مبینہ بدفعلی، DIG انویسٹیگیشن نے ASI شہزاد شاہین کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ عابد نام کا ملزم واقعے کے بعد تھانے سے فرار ہو کر پولیس کے خلاف شکایت لے کر عدالت پہنچ گیا۔ ASI کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر لیا گیا۔ اقبال ٹاؤن سے جعلی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ پکڑا گیا، علی چودھری نامی شخص دکانداروں اور شادی ہال سے پیسے بٹورتا تھا۔ AC سٹی نے جعلی مجسٹریٹ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ بجلی چوروں کے سہولت کار افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں تیز، لیسکو میں SDO سمیت 3 ملازمین کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ مینیجر وحید ظفر، لائن سپرنٹینڈنٹ رضوان ظفر اور میٹر ریڈر محسن کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ چیف انجینئر آپریشن عباس علی نے افسران اور ملازمین کو ملازمت سے برخاست کیا۔ گلشن راوی اتوار بازار کے باہر ماڈل کارٹس رکھ دیے گئے، ماڈل ڈیری بازار کا تاحال افتتاح نہ کیا جا سکا۔ تجاوزات قائم ہونے سے گلشن راوی روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر، اتوار بازار آنے والے افراد بھی شدید دشواری سے دوچار، بے ہنگم پارکنگ سے شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا۔ جوہرنا آباد میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 1 سال سے غیر فعال، تمام نلکے ناکارہ، اہل علاقہ کا متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ۔ ملک نثار چوک جوہر ٹاؤن C2 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند، علاقے کے مکین صاف پانی کی فراہمی سے محروم۔ ادھر کینچی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی انتظامی غفلت سے غیر فعال، مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات، اہل علاقہ کا پلانٹ کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ شعبہ انجینئرنگ PIA کی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، یورپ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ، 34 کے فلیٹ میں 17 طیارے گراؤنڈ، بوئنگ 777 کے 12 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈ کر دیے گئے، ایئر بس A32 ساختہ 17 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈ، جبکہ طیارے انجن، لینڈنگ گیئر اور دیگر پرزے نہ ہونے پر گراؤنڈ کیے گئے۔ طیارے گراؤنڈ ہونے سے قومی ایئر لائن کو کروڑوں ڈالر کے نقصان کا سامنا۔ FBR نے گریڈ 17 اور 19 کے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے، محمد ریحان اکرم کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کو ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز ایویلیویشن کوئٹہ لگا دیا گیا، ماہرین طاہر ڈپٹی کلیکٹر کلیکٹوریٹ
IOCO اسلام آباد تعینات کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے دھی رانی منصوبے کا پہلا مرحلہ مریم نواز ایکسپو سینٹر میں لاہور ڈویژن کی 250 اجتماعی شادیوں سے منصوبے کا آغاز کریں گی۔ رواں برس 1500 مستحق بچیوں کی شادیاں کی جائیں گی۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت۔ چینی کمپنیوں کے ساتھ IT ماحولیات اور گرین انرجی کے معاہدے۔ گوبھی پارٹنرز اور بینک آف پنجاب کے درمیان بھی معاہدہ طے پا گیا۔ گوبھی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین سرمایہ کاری فنڈ کا اعلان۔ فنڈ ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے وقف ہوگا۔ ٹیکس چھوٹ اسپیشل انڈسٹریل زونز کی وجہ سے پنجاب سرمایہ کاری کے لیے مثالی ہے، کانفرنس کا اعلامیہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی N120 کے مرکزی پبلک سیکریٹریٹ آمد۔ لیگی رہنما اور کارکنان سے ملاقات کی۔ شرکاء نے ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی MPA غضنفر عباس چھینا کی رہائش کا آمد۔ بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی امور اور ملکی اور سیاسی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے MNA سمیع الحسن گیلانی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مخدوم سمیع الحسن گیلانی نے مثبت معاشی پالیسیوں، مہنگائی میں مسلسل کمی پر قیادت کے ویژن کو سراہا۔ MPA ملک شہباز علی کھوکھر کے حلقے کے عوام سے ملاقات۔ مسجد کے تعمیراتی کام کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ شہریوں نے انفرادی اور اجتماعی مسائل سے آگاہ کیا۔ شہباز علی کھوکھر کا مزید ترقیاتی کام کروانے کا عزم۔ MPA نواز لیدڑ کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے۔ UC 247 کاہنہ کے مکینوں نے نواز لیدڑ کا حلقے میں ترقیاتی کام کروانے پر شکریہ ادا کیا۔ ہاتھ پہنائے اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منصورہ میں کنونشن۔ سکوتے ڈھاکہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں استحکام پاکستان کنونشن کا انعقاد۔ ضیاء الدین انصاری سمیت کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جماعت اسلامی عوام ٹاؤن کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ایوارڈ تقریب۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم حمید لاہور ضیاء الدین انصاری کی شرکت۔ تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ایوارڈز دیے گئے۔ پنجاب پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے کوشاں۔ IG نے طبی اخراجات کے لیے مزید 10 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ DSP اعجاز بخاری کو 1 لاکھ، کانسٹیبل عامر محمود، سینیٹری ورکر آصف ندیم خان کو بھی فنڈ مل گئے۔ کانسٹیبل محمد وہاب کو 2.5 لاکھ، ہیڈ کانسٹیبل نعیم رضا بھٹی کو 2 لاکھ مل گئے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے لائسنس کی سہولت کا آخری روز۔ لائسنس دفاتر آج بھی کھلے ہیں، سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ CGO لاہور امارہ اتر کا شہریوں کو پیغام، کہتی ہیں اب گھر بیٹھے انٹرنیشنل لائسنس کی بھی تجدید کروائی جا سکتی ہے۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جرمانہ 2000 روپے ہے۔ سینئر لیگی رہنما سابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ صدیق الفاروق طویل عرصے سے علیل تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی حاجی کیمپ ننڈا بازار میں خریداروں کا رش۔ اچھی کوالٹی کے گرم ملبوسات مناسب قیمتوں میں دستیاب۔ شہری جوتے، جیکٹ، جرسیاں اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف۔ وکلا انتخابات قریب آتے ہی امیدواروں کی سرگرمیاں تیز۔ بحریہ ٹور میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہائی کورٹ بار کے صدارتی امیدوار ثاقب اکرم گوندل کے اعزاز میں تقریب۔ لاہور بار کے صدارتی امیدوار میاں فیض علی کے اعزاز میں بھی ضیافت۔ وکیل رہنما احسن بھون، حفیظ الرحمان چودھری سمیت وکلا کی بڑی تعداد کی شرکت۔ لاہور بار کے انتخابات جنوری اور ہائی کورٹ بار کے الیکشن فروری میں ہوں گے۔
پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سول سروسز اکیڈمی میں اسکول نیوٹریشن پروگرام کا باقاعدہ آغاز. ڈی جی فوڈ اتھارٹی اور ڈی جی سول سروسز فرحان عزیز خواجہ نے افتتاح کیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے نیوٹریشن پروگرام سے متعلق آگاہی دی. پی سی ہوٹل میں زمین.com کا پراپرٹی سیلز ایونٹ. زمین.com کے نئے پروجیکٹ زمین عکس کی لانچنگ تقریب. سی او ذیشان علی خان کی خصوصی شرکت. سینئر ڈائریکٹر سیلز لائق چودھری، ڈائریکٹر باسل حفیظ، عثمان طلعت، علی ریحان اور محمد فروخ کی شرکت. لاہور کے 50 سے زائد پروجیکٹ کو ڈسپلے کیا گیا. اور پی ایس ایل 10 کے لیے پاکستانی پلیٹینیم کھلاڑیوں کے نام فائنل. لاہور قلندرز کا شاہین آفریدی، فخر زمان اور حارث رؤف پر بھرپور اعتماد. پشاور زلمی سے بابر اعظم، سائمہ ایوب پلیٹینیم کیٹیگری میں فائنل. کوئٹہ گلیڈیٹر سے محمد عامر کا نام پلیٹینیم کیٹیگری میں فائنل ہوا. اسلام آباد یونائیٹڈ سے شاداب خان، نسیم شاہ اور عماد وسیم شامل.